بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ اریب قصر کے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئی جس میں اس کا باپ، اس کی ماں اور سوتیلی ماں تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حارث نے اٹھ کر اس کا بہترین استقبال کیا، اپنے قریب بٹھایا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حارث نے اریب کو مخاطب کیا۔ میری بیٹی، جس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، میرے خیال میں مالک نے اس کی نشاندہی ضرور کر دی ہوگی۔ اس وقت یہاں اور کوئی نہیں، میں، تیرا باپ اور تیری دونوں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میری بچی، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرا گھر آباد ہو اور تو خوش و خرم رہے۔ میں نے یہ بھی ارادہ کر لیا ہے کہ جب حویلہ کی شادی ہو تو تمہاری شادی بھی کر دی جائے۔ اس طرح تم دونوں بہنیں اپنے گھر آباد ہو جاؤ۔ جہاں تک تمہاری بہن حویلہ کا تعلق ہے تو وہ یوناہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب بھی کیا جا چکا ہے۔ بیٹی سلاس نے میرے ساتھ تمہارے متعلق جو بات کی تھی وہ تمہیں تیمان کے لیے مانگتا ہے۔ حارث تھوڑی دیر کے لیے رکا، اریب کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ کیا، پھر دوبارہ اس سے بولنا شروع کیا۔ بیٹی، اب سارا معاملہ تم پر ہے۔ جہاں تک تیمان کا تعلق ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، نیک ہے، بہادر ہے، اور پھر تم جانتی ہو کہ ان کا بہترین تجارتی کاروبار ہے۔ میں پسند نہیں کروں گا کہ تم ساری زندگی اکیلی اور مجرد بیٹھی رہو۔ بیٹی، بتاؤ کیا تیمان کے سلسلے میں تم رضامند ہو؟ جب تک حارث بولتا رہا، اریب گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو ایک نگاہ اس نے باری باری اپنی دونوں ماؤں پر ڈالی، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد منہ سے کچھ کہے بغیر ہاں میں گردن ہلا دی۔ اریب کے اس اشارے پر حارث ہی نہیں، خلدو اور شکیلہ دونوں مسکرا بھی اٹھی۔ پھر حارث کہنے لگا، میری بیٹی، اب تم جاؤ، تم نے میرا جی خوش کر دیا ہے۔ اریب نے جواب میں کچھ نہ کہا، فوراً اٹھی اور قصر کے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر شکیلہ نے حارث کو مخاطب کیا۔ اب جبکہ ہمارے سارے گھریلو معاملات طے پا چکے ہیں تو اب میرا ایک مسئلہ اور ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے بھی آپ حل کر دیں۔ خلدو اور حارث دونوں نے بیک وقت بڑے عجیب سے اور استفہامیہ سے انداز میں شکیلہ کی طرف دیکھا۔ اس پر شکیلہ مسکراتے ہوئے بول پڑی، آپ جانتے ہیں کہ مالک اور حویلہ کا معاملہ پہلے ہی طے تھا۔ اب اریب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، باقی زبال رہتا ہے۔ اس کے سلسلے میں میری پہلے آپ دونوں سے بات ہوئی ہے اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ زبال جس لڑکی کو پسند کرے گا اس سے اسے بیعت دیا جائے گا۔ اب اس نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جہاں حویلہ اور مالک کا معاملہ طے کر دیا گیا ہے وہاں زبال کو بھی اس لڑکی سے منسوب کر دیا جائے۔ اس طرح ہماری ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی۔ شکیلہ کی گفتگو سے حارث اور خلدو دونوں خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پھر حارث نے شکیلہ کی طرف دیکھا، تم نے بڑا اچھا موضوع اور بڑا اچھا مسئلہ چھیڑا ہے۔ میری اولاد میں سے باقی زبال ہی رہتا ہے۔ اگر اس نے بھی اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند کر لیا ہے تو اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا جائے گا۔ اس طرح میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے اپنے لیے کس لڑکی کو پسند کیا ہے۔ شکیلہ کچھ دیر مسکراتی رہی، ایک نگاہ خلدو پر ڈالی، پھر حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی، زبال نے جس لڑکی کو اپنے لیے پسند کیا ہے، حسن و خوبصورتی اور جسمانی کشش میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ اوزال کو اپنے لیے پسند کر چکا ہے۔ شکیلہ کے ان
الفاظ پر خلدوں نے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا، تاہم حارث ایک دم سنجیدہ اور تھوڑا سا فکر مند بھی ہو گیا۔ کچھ سوچا، پھر شکیلہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تو جانتی ہے اوزال کو میں نے اپنی بیٹی بنا چکا ہوں۔ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ میری 2 نہیں 3 بیٹیاں ہیں۔ بیٹی کی حیثیت سے میں اسے اپنے بیٹے سے کیسے بیاہ دوں؟ وہ ایک طرح سے اس کی بہن ہے۔ شکیلہ ایک دم بول پڑی، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ اوزال کا ہمارے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے یا رشتہ نہیں ہے۔ لڑکے لڑکی کو جب آپس سے منسوب نہیں کیا جاتا تب تک وہ ایک دوسرے کو بھائی بہن ہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ جب انہیں منسوب کر دیا جاتا ہے تو وہ ایسے الفاظ کو استعمال کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے اوزال کی اگر زیبال کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج اور رکاوٹ نہیں ہے۔ حارث ہار مانتا دکھائی دیا، کہنے لگا، یوں ہی صحیح، پر اس سلسلے میں پہلے اوزال سے گفتگو کرنا چاہیے۔ زیبال اسے اپنے لیے پسند کر چکا ہے، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے، تو اس کا چناؤ بہت اچھا اور بہت عمدہ ہے۔ اس کی پسند لاجواب ہے، لیکن اس سلسلے میں اوزال سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیا وہ زیبال کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہے؟ شکیلہ نے کسی قدر فکر مندی میں کہنا شروع کیا، زوفا کے ذریعے زیبال نے اوزال کا اندیہ لینے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گی نہیں، ہر بات آپ پر صحیح واضح کر دوں گی۔ زوفا کو جو جواب اوزال نے دیا تھا وہ حوصلہ شکن ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے ہی وہ کسی کو پسند کر چکی ہے اور اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے۔ حارث جھٹ سے بول پڑا، یہ معاملہ ہے تو اوزال کے ساتھ زبردستی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ زیبال کو پسند نہیں کرتی، اپنی زندگی کے ساتھی کا چناؤ کر چکی ہے، تو کیسے ہم اس کے چناؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس زیبال کے پلے باندھ دیں؟ شکیلہ یاد رکھنا، میں اوزال کے معاملے میں زبردستی نہیں کروں گا۔ شکیلہ نے پھر اپنے بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے زیبال جنون کی حد تک اوزال کو پسند کرتا ہے۔ اگر اسے اوزال نہ ملی تو یاد رکھیے گا وہ اپنی جان سے کھیل بھی سکتا ہے یا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اوزال کو اگر زیبال کے ساتھ بیاہ دیا جائے تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ معاملہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ جو لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، شادی کے بعد پسند کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے از خود ہی محبت ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ اوزال اور زیبال کا بھی ہو جائے گا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے۔ میرے خیال میں اگر اوزال کی مزید جانے بغیر اسے زیبال کے ساتھ بیاہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حارث کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس قصر کے کمرے میں اس کی آواز گونج اٹھی، نہیں شکیلہ، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک اوزال اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرتی اس وقت تک اوزال کو اس کے پلے نہیں باندھا جا سکتا، اور پھر اوزال سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کسے پسند کرتی ہے، کسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ زوفا نے زیبال کے کہنے پر یہ جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن اوزال بات کو ٹال گئی۔ اس جوان کا نام نہیں بتایا اس نے جسے وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے۔ کسی قدر اداس اور افسردہ سے لہجے میں شکیلہ نے جواب دیا۔ حارث پھر کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے بعد اسے تالی بجائی۔ تالی کے جواب میں ایک مسلح جوان اندر آیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے حارث کہنے لگا، قصر کے غربی حصے کی طرف جاؤ، میری بیٹی اریب کو بلا کر لاؤ۔ مسلح جوان تعظیم دیتا ہوا مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ قصر کے اس کمرے میں خاموشی اور گہرا سکوت طاری ہو رہا۔ اس سکوت میں ایک افسردگی اور ویرانی سی تھی، یہاں تک کہ اریب پھر اس کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ کے اشارے سے حارث نے جب اسے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ اس نشست پر بیٹھ گئی جس نشست سے اٹھ کر گئی تھی۔ حارث کچھ دیر خاموش رہا تو بڑی فکر مندی اور شش و پنج میں اریب نے مخاطب کیا، اے میرے باپ، آپ نے مجھے پھر طلب کیا ہے، خیریت تو ہے؟ حارث مسکرایا اور کہہ اٹھا، میری بیٹی، میں نے تجھے اوزال کے سلسلے میں بلایا ہے۔ اوزال تیرے ساتھ یروشلم شہر میں بھی رہی ہے، تو نے اسے اپنا بہن بنایا ہوا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تو اس کے ظاہر و باطن سے خوب اچھی طرح آگاہ ہوگی۔ تیری چھوٹی ماں شکیلہ تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ مجھ سے زیبال کے لیے اوزال کو مانگتی ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ اوزال کسی اور کو پسند کرتی ہے، زیبال سے اپنا رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی۔ یہ بھی بتاتی ہے کہ زیبال جنون اور دیوانگی کی حد تک اسے چاہتے ہیں لگا ہے، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ بیٹی، اوزال کے سلسلے میں کوئی زیادتی، کوئی جبر تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہتا، جس کے ذریعے زیبال نے اوزال سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کسے پسند کرتا ہے۔ اس نے یہ تو اقرار کیا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے وہ کسی کو پسند کر چکی ہے، اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکی ہے،
لیکن کسے پسند کیا ہے اس کا نام نہیں بتاتی۔ بیٹی، کیا تو جانتی ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر اوزال نے کس کا چناؤ کیا ہے؟ اس گفتگو سے اریب کے چہرے پر گہری سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگی، پدر محترم، میں جانتی ہوں کہ اوزال کسے پسند کرتی ہے اور کسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ اگر میری چھوٹی ماں برا نہ مانے تو میں یہ بھی کہوں گی کہ اوزال کسی بھی صورت زیبال سے اپنا رشتہ جوڑنا پسند نہیں کرے گی۔ اریب مزید کچھ کہتے کہ شکیلہ بول پڑی، اچھا میری بیٹی، پہلے یہ بتاؤ کہ اوزال نے اپنے لیے کس کا انتخاب کیا ہے؟ اریب مسکراتے ہوئے کہہ اٹھی، جس کا اسے انتخاب کیا ہے وہ اس کا محافظ بھی ہے اور اس کا رہبر اور ساتھی بھی ہے، وہ حبیب بن عثمان ہے۔ اوزال اسے دیوانگی کی حد تک چاہتی ہے، وہ خود بھی اسے پسند کرتا ہے۔ اب بتائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس انکشاف پر حارث اور خلدو دونوں کے چہروں پر خوشگوار اور خوشکن مسکراہٹ کھل گئی، تاہم شکیلہ فکر مند اور افسردہ سی ہو کر رہ گئی۔ حارث نے پھر اسے مخاطب کیا، شکیلہ، اب بولو، اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے سامنے اریب انکشاف کر رہی ہے کہ اوزال حبیب بن عثمان کو پسند کرتی ہے، حبیب بن عثمان بھی اسے چاہتا ہے۔ شکیلہ ہار ماننے والی نہ تھی، کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، اوزال کسے پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی، مجھے یہ بتائیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا، اس لیے کہ وہ تو اوزال کو دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے۔ تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اریب بتا چکی ہے کہ اوزال بھی حبیب بن عثمان کو دیوانگی کی حد تک پسند کرتی ہے، پھر میں کیسے اسے حبیب بن عثمان سے چھین کر زیبال کے پلے باندھ دوں؟ ہاں، اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ میرے ذہن میں آتا ہے۔ شکیلہ کی آنکھوں میں چمک آئی اور پوچھ لیا، کیسا طریقہ؟ حارث نے باری باری اریب، خلدو اور شکیلہ کی طرف دیکھا اور کہہ اٹھا، حبیب بن عثمان کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ کسا کہ جس کمرے میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اس میں زیبال جسے حبیب بن عثمان اور اوزال کو بلا لیں گے، گھر کے سارے افراد بھی یہاں بیٹھ جائیں گے۔ حبیب بن عثمان اور زیبال پر واضح کر دیا جائے گا کہ ان دونوں میں سے ایک کی اوزال ہو سکتی ہے۔ دونوں تیغ زنی کا مقابلہ کرو، جو جیت جائے گا اوزال اس کی ہوگی۔ کہو شکیلہ، یہ تمہیں منظور ہے؟ شکیلہ کا رنگ ہلدی اور سرسوں ہو کر رہ گیا تھا، کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ حبیب بن عثمان کے سامنے تیغ زنی میں زیبال تو چند لمحے بھی نہ ٹھہر سکے گا، نقصان اٹھائے گا۔ تب حارث مسکرا کر کہنے لگا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو چپ رہو، زیبال کو اوزال نہیں مل سکتی، اوزال کو میں اپنی بیٹی کہہ چکا ہوں۔ اریب تمہارے سامنے بتا چکی ہے کہ اوزال حبیب بن عثمان کو پسند کرتی ہے، حبیب بن عثمان کو بھی میں بیٹا کہہ کر پکارتا ہوں، بس پھر میں حبیب بن عثمان کی دل شکنی نہیں کر سکتا، نہ ہی اوزال پر جبر کر سکتا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا چناؤ کر چکے ہیں، تو میں دونوں کو ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی بنا دوں گا، اس میں میرے ضمیر کا اطمینان اور ایسا ہی کرنے میں انصاف پہ نہا ہے۔ شکیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اداس اور افسردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حارث کچھ دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر کہنے لگا، شکیلہ، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیبال میرا بھی بیٹا ہے، میں اس کی بہتری چاہتا ہوں، پر یاد رکھنا کہ اوزال کو زبردستی اس سے بیاہ دینا اس کے ساتھ بھلائی نہیں، دشمنی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یاد رکھنا کہ حبیب بن عثمان کی حق تلفی ہوگی، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کے جانے کے بعد اوزال بھی یہاں رہنا پسند نہیں کرے گی، اس کے پیچھے پیچھے نخلستان چلی جائے گی۔ لہٰذا زیبال کو سمجھاؤ کہ اوزال کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے، اگر وہ ایسا کرنے پر رضامند نہ ہوا تو اسے میرے پاس بھیج دینا، میں اسے خود ہی سمجھا دوں گا۔ میرے خیال میں میرے سمجھانے پر وہ اوزال کی بجائے کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بننے میں رضامند ہو جائے گا۔ حارث کے اس فیصلے پر اریب اور اس کی ماں خلدو دونوں خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس موقع پر اریب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، پدر محترم، آپ کو مجھ سے مزید کوئی کام ہے یا میں جاؤں؟ اس لیے کہ میرے کمرے میں اس وقت شہیر، السار، راما اور اوزال بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تم جاؤ میری بیٹی، میں جس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ گفتگو ہو چکی۔ اس کے ساتھ ہی اریب مڑی اور کثر کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ حارث بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مالک، مستقر کی طرف کیا؟ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے لشکرگاہ کی طرف جاتا ہوں۔ میرے خیال میں جس کام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے اسے ہم اپنے طریقے سے نپٹا چکے ہیں۔ اس کے بعد حارث اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ خلدو اور شکیلہ بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف چلی گئیں۔ شکیلہ کو اپنے کمرے میں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا بیٹا زیبال کمرے میں داخل ہوا، اپنی ماں کے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کے اپنے چہرے پر اداسیاں اور ویرانیاں سی بکھر گئیں۔ تاہم آگے بڑھا، آہستہ آہستہ اس نشست کی طرف گیا جو اس کی ماں کے سامنے خالی پڑی تھی، وہاں بیٹھ گیا، پھر غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، آپ میرے جس کام کے لیے گئی تھیں اس کا کیا بنا؟
شکیلا نے تھوڑی دیر چپ سادھے رکھی، گہری سوچوں میں غرق رہ کر پھر ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کے بعد زیبال کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑی، تو نے جو کام میرے ذمہ لگایا تھا وہ کام ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو خواہ مخواہ ایک گورکھ دھندے میں پھنسا لیا ہے۔ اوزال کے علاوہ تجھے کوئی اور لڑکی اس شہر میں نظر نہیں آئی جسے تو اپنی زندگی کا ساتھی بنا سکتا؟ اتنا بڑا شہر ہے، بے شمار لڑکیاں ہیں، تو جس لڑکی کی طرف اشارہ کرتا تو میں اسے ضرور تمہاری زندگی کا ساتھی بنا دیتی، لیکن تیری نظر انتخاب آخر اوزال پر ہی کیوں پڑی؟ یاد رکھنا، اوزال ایک ایسی منزل ہے جس کے سامنے دھند ہی دھند، دھواں ہی دھواں اور موت کے سراب ہی سراب بکھرے پڑے ہیں۔ تم جتنا اس کی طرف بڑھو گے، فضا کی دھندلاہٹ اور بے کنار سرابوں کے اندر بھٹکتے چلے جاؤ گے۔ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اوزال کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اس لیے کہ وہ پہلے سے کسی کو پسند کر چکی ہے، کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکی ہے، کسی سے محبت کرتی ہے، کسی پر اپنی چاہت کو نچاور کر چکی ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ زیبال کچھ دیر تک کمرے کے اندر بچھی قالین کی طرف دیکھتا رہا، پھر خفگی کے انداز میں بول پڑا، آخر وہ کسے چاہتی ہے؟ کس کو پسند کرتی ہے؟ اس نے ایک بار زوفا سے کہا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے ہی وہ کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ کس کو پسند کر چکی ہے آخر وہ؟ کون ہے وہ؟ شکیلا نے گھورنے کے انداز میں اپنے بیٹے زیبال کی طرف دیکھا۔ جسے وہ پسند کر چکی ہے وہ ایسا تیغزن ہے جو آندھی اور طوفان کا روپ دھار سکتا ہے۔ جسے وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے وہ ایسا دراز دست ہے جس کے سامنے تم بے بس تینکوں کی طرح بہتے چلے جاؤ گے۔ جاننا چاہو گے کہ کسے پسند کرتی ہے؟ وہ حبیب بن عثمان کو چاہتی ہے۔ اوزال اپنی پسند چاہت کا اظہار عریب سے بھی کر چکی ہے۔ عریب جانتی ہے اوزال حبیب بن عثمان کو دیوانگی کی حد تک پسند کرتی ہے، اور اس کا اظہار عریب نے تمہارے باپ سے بھی کر دیا ہے۔ اس لیے تمہارے باپ کا اول فیصلہ تو یہ ہے کہ اوزال کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بیاہا جا سکتا، اور اگر تم اپنی اس بات پر اڑے رہتے ہو کہ تم اوزال ہی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے۔ اپنی ماں کی اس گفتگو سے زیبال کی آنکھوں میں امید کی کرنیں ناچ اٹھیں۔ اس کے چہرے پر رونق بکھری، ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، ماں وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اوزال کو حاصل کر سکتا ہوں؟ شکیلا نے تیز نگاہوں سے اپنے بیٹے زیبال کی طرف دیکھا اور پھر بول پڑی، تمہارے پاس اوزال کو حاصل کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ تمہارا اور حبیب بن عثمان کا تیغ زنی کا مقابلہ کرایا جائے۔ اگر تیغ زنی کے اس مقابلے میں تم نے حبیب بن عثمان کو ہرا دیا تو اوزال کو تمہارے ساتھ بیاہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حبیب بن عثمان کو اوزال کا محافظ اور پاسبان خیال کیا جاتا ہے۔ اگر تم اسے ہرا دیتے ہو تو پھر محافظ اور پاسبانی کے فرائض تم احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہو، لہٰذا اوزال تمہاری بن سکتی ہے۔ زیبال کے چہرے پر دور دور تک افسردگیاں، آنکھوں کے اندر گہری مایوسیاں بکھر گئیں، گردن اس کی جھک گئی تھی۔ کچھ دیر سوچا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں کیسے حبیب بن عثمان کا تیغ زنی میں مقابلہ کر سکتا ہوں؟ وہ ایک ماہر اور مشتاق تیغزن ہے، میں تو چند لمحے بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اس طریقے سے تو میں کبھی بھی اوزال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ شکیلا نے بھی اس بار فیصلہ کن انداز لہجے میں کہا، اگر تم حبیب بن عثمان سے تیغ زنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر چپ ہو جاؤ، اوزال کو حاصل کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اس لیے کہ اوزال حبیب بن عثمان کو اپنا محافظ اور اپنا پاسبان سمجھتی ہے، اس کی ہونا چاہتی ہے، اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تم اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر کسی اور لڑکی کو چناؤ کر لو، اوزال کسی بھی صورت تمہاری نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر زیبال اٹھا اور چپ چاپ گردن جھکائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عریب کے کمرے میں حویلا، عریب، اوزال، ارسار، راما اور شہید سب بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھیں کہ کمرے کے دروازے پر غلام گردش کے اندر مالک بن حارث نمودار ہوا۔ دروازے کے عین سامنے آ کر وہ رک گیا، پھر کمرے میں بیٹھی اوزال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اوزال میں تمہارے اور راما کے لیے خصوصیت کے ساتھ باقی لوگوں کے لیے عمومیت کے ساتھ خبر لے کر آیا ہوں کہ حبیب بن عثمان اور سعید اپنی مہم سے کامیاب لوٹ کر آئے ہیں۔ برابا کے ساتھیوں کے ایک بڑے لشکر کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ میں جس وقت مستقر میں گیا تو میرے جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر گاہ میں داخل ہوئے۔ اتنی دیر میں میرے والد بھی وہاں پہنچ گئے۔ مستقر کے اندر ہی ہم باہم بیٹھ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ 2 دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا اور یہ ہیرودیس پر حملہ آور ہوگا، کیونکہ مجھے اور میرے باپ کو حبیب بن عثمان اور سعید کے آنے کا انتظار تھا،
اور ان کی واپسی کے بعد ہم ہیرودیس کے خلاف قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ اب جبکہ حبیب بن عثمان اور سعید لوٹ کر آ گئے ہیں تو 2 دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ مالک جب خاموش ہوا تو اس نے دیکھا کہ اوزال کے چہرے پر عجیب طرح کی جستجو اور سوالیہ سی کیفیت تھی۔ اس کی اس حالت کو بھانپتے ہوئے مالک کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ خود ہی بول پڑا، اوزال میری بہن، اب شاید تم یہ پوچھنا پسند کرو گی کہ حبیب بن عثمان کہاں ہے، یہاں کیوں نہیں آیا؟ یہی سوال راما کے دل میں بھی گردش کر رہا ہوگا کہ سعید کہاں ہے، یہاں اس سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ تو تم دونوں کے لیے باری باری میں یہ کہوں گا کہ اوزال آج شام کا کھانا حبیب بن عثمان تمہارے ساتھ کھائے گا۔ راما تم السار کے ساتھ گھر جاؤ، سعید تمہیں وہاں ملے گا۔ پھر تم سب لوگ اکٹھے یہاں آؤ گے کہ قصر میں آج تم سب کی دعوت ہے۔ اس خبر پر راما اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بہن السار بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر دونوں بہنیں وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اریب اوزال کا مخاطب کیا، اوزال اٹھو، آج میں اور تم دونوں مل کے حبیب بن عثمان کی دعوت کریں گے۔ یوں جانو کہ آج ایک بہن کی طرف سے بھائی کی دعوت ہے۔ اس سلسلے میں شہیر بھی ہماری مدد کرے گی، حویلہ بھی ساتھ دے گی، چاروں مل کر کام کرتے ہیں۔ شہیر بھی ہمارے ساتھ ہی شام کا کھانا کھائے گی۔ اوزال، شہیر اور حویلہ نے اریب کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ چاروں اٹھ کر قصر کے مطبخ کی طرف چلی گئیں۔ سورج جب غروب ہو گیا اور رقیم کا قصر مشعلوں کی روشنی سے جگمگا اٹھا، تب قصر میں نبطیوں کا بادشاہ حارث، اس کا بیٹا مالک اور حبیب بن عثمان داخل ہوئے۔ قصر میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد مالک رکا اور حبیب بن عثمان کو اسے مخاطب کیا، ابن عثمان میرے بھائی، آج قصر میں تمہارے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دعوت کے انتظامات میری بہن اریب نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ میرے خیال میں سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ اس وقت اوزال اپنے کمرے میں ہوگی، وہ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، جاؤ اس سے مل لو، اس کے بعد کھانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ مالک کی یہ گفتگو حارث نے بھی سن لی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب مسکراتے ہوئے حبیب بن عثمان بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اوزال پہلے ہی اس کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حبیب بن عثمان جو ہی کمرے میں داخل ہوا، اوزال اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس نے شہد اور مٹھاس برساتی آواز میں حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، برابر کے آدمیوں کے خلاف آپ کی کامیابی پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ حبیب بن عثمان مسکرایا، اوزال کے قریب گیا، پھر بڑی رازداری میں کہنے لگا، اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے مبارکباد دی ہے۔ حبیب بن عثمان کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اوزال پھر بڑے پیارے انداز میں بول پڑی، آپ کو پتا ہے کہ آج قصر میں آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے؟ حبیب بن عثمان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس وقت کمرے میں اریب، حویلہ اور شہیر داخل ہوئیں۔ تینوں نے حبیب بن عثمان کو اس کی مہم کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ پھر اریب نے پوچھ لیا، حبیب بھائی سعید کہاں گیا؟ حبیب نے مڑ کر اریب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سعید تھوڑی دیر تک آتا ہے، وہ السار اور راما اور ان کے باپ کو لینے معبد کی طرف گیا ہے۔ پھر اریب کے کہنے پر سب اس کمرے سے نکلے اور قصر کے جس کمرے میں دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا اس طرف ہو لیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سعید بھی السار، راما اور بڑے پجاری ایرخ کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس دعوت میں نبطیوں کے وزیر سیلاس کے علاوہ اس کے دونوں بیٹے تیمان اور یونان نے بھی شرکت کی تھی۔ 2 روز بعد نبطیوں کے بادشاہ حارث نے ایک جرار لشکر کے ساتھ اپنے شہر سے شرق اردن کی طرف کوچ کیا۔ اس کا بیٹا مالک، حبیب بن عثمان اور سعید اس کے ہمراہ تھے۔ ارض فلسطین کا بادشاہ ہیرودیس ایک روز اپنے محل کے ایک کمرے میں اپنی بیوی ہیرودیا اور اس کی ماں کے ساتھ بیٹھا محو گفتگو تھا کہ اس کا چوبدار اندر آیا اور جھک کر اس نے ہیرودیس کو تعظیم دی۔ پھر کہنے لگا، مالک ایک قاصد نبطیوں کے شہر رقیم سے آیا ہے۔ میں نے اسے خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بتانے سے گریز کرتا ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ آپ سے کہے گا۔ ساتھ ہی انکشاف کرتا ہے کہ وہ جس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے وہ ایسا راز ہے جس میں آپ کی بہتری اور بھلائی ہے۔ ہیرودیس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی بیوی ہیرودیا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر ہیرودیس نے اپنے چوبدار کو مخاطب کیا، میں نہیں جانتا کہ رقیم سے آنے والا وہ قاصد کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے نبطیوں کے بادشاہ کی طرف سے ہمارے لیے جنگ کی کوئی دھمکی ہو، کیونکہ میں نے اس کی بیٹی اریب کو طلاق دے کر بھیج دیا ہے۔ چوبدار اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر اسے ہیرودیس کو مخاطب کیا، مالک ایسی بات نہیں ہے، جو قاصد آیا ہے اس کے گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہے
کہ میں کچھ سمجھا ہوں کہ وہ کوئی بات رقیم کے بادشاہ حارث یا اس کے لواحقین کے خلاف کہنا چاہتا ہوں۔ اس قاصد کے علاوہ مشرقی سرحدوں پر جو ہمارے مخبر موجود ہیں، ان میں سے ایک ناظر بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی آپ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے۔ ہیرودیس نے پھر اپنے چوبدار کو مخاطب کیا، پہلے رقیم سے آنے والے قاصد کو لاؤ، پھر میں اپنے مخبر سے بات کروں گا۔ چوبدار باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص کثر کے اس کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر اس نے ہیرودیس کو تعظیم دی۔ ہیرودیس نے اسے مخاطب کیا، میرے چوبدار نے بتایا ہے کہ تم نبطیوں کے شہر رقیم سے آئے ہو اور میرے لیے کوئی پیغام رکھتے ہو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آنے والے قاصد نے کچھ کہنے سے پہلے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر ہیرودیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فلسطین کے عظیم بادشاہ، میں آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ مجھے نبطیوں کے بادشاہ حارث نے نہیں بلکہ اس کے بیٹے زیبال نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ دراصل میں آپ پر انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ یروشلم کی ساحرہ جس کا اصل نام اوزال ہے، جسے آپ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار کے حرم میں بھیجنا چاہتے تھے، جو یروشلم سے بھاگ گئی تھی، میں اس کا پتہ دینا چاہتا ہوں۔ اوزال کا نام سن کر ہیرودیس ہی نہیں، ہیرودیا اور اس کی ماں بھی چونک کر اٹھی۔ ہیرودیس کے بولنے سے ہی پہلے ہی ہیرودیا بول پڑی، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اوزال اس وقت کہاں ہے اور وہ یروشلم سے کیسے بھاگی؟ قاصد نے پھر کہنا شروع کیا، اوزال اس وقت رقیم شہر میں ہے۔ اس کے بعد قاصد نے عریب کے ذریعے اوزال کے بھاگنے کی ساری تفصیل بتا دی۔ یہ تفصیل سن کر تھوڑی دیر تک ہیرودیس اور اس کی خوبصورت اور نوعمر بیوی ہیرودیا حیرت اور پریشانی میں ڈوبے رہے۔ پھر ہیرودیس نے قاصد کو مخاطب کیا، تم نے اپنی گفتگو کے شروع میں بتایا تھا کہ تمہیں نبطیوں کے بادشاہ حارث نے نہیں بلکہ زیبال نے ہماری طرف روانہ کیا ہے۔ کیا تم اس معاملے کی تفصیل نہیں بتاؤ گے کہ زیبال نے تمہیں ہماری طرف کیوں بھیجا ہے؟ قاصد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، باری باری اسے ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیا کی طرف دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، اے عظیم بادشاہ، زیبال نے مجھے اس سوال کے ساتھ روانہ کیا ہے کہ اگر اوزال کو آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ اس کے سلسلے میں کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ قاصد کے ان الفاظ پر ہیرودیس اور ہیرودیا دونوں ہی چونک پڑے، دونوں ہی کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں بڑی رازداری کے ساتھ سرگوشی میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر ہیرودیس نے قاصد کو مخاطب کر کے کہا، اگر زیبال اوزال کو ہم تک پہنچا دے تو جس قدر وہ رقم مانگے گا ہم اسے ادا کریں گے، پر پہلے یہ بتاؤ کہ زیبال ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب تو نہیں کر رہا؟ قاصد کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ کہہ اٹھا، اس سلسلے میں کوئی دھوکہ یا فریب نہیں ہو رہا۔ دراصل اوزال جب وہاں پہنچی تو زیبال اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اوزال کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں اسے اپنی ماں کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا، وہ نبطیوں کے بادشاہ حارث کو منائے کہ اس کی شادی اوزال کے ساتھ کر دی جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے کہ اوزال حبیب بن عثمان نام کے ایک شخص سے محبت کرتی ہے، اسے چاہتی ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے جو اوزال کو یروشلم سے نکال کر رقیم پہنچانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب زیبال انتقام پر اتر آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اوزال اس کی نہیں ہو سکتی تو حبیب بن عثمان سے بھی اس کی شادی نہ ہو اور اسے کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچا دیا جائے، تاکہ اوزال اس کی نہیں ہو سکی تو رقیم شہر میں کسی کی بھی بیوی بن کر نہ رہ سکے۔ قاصد جب خاموش ہوا تو اس بار ہیرودیا نے اسے مخاطب کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اوزال نے ان دنوں رقیم شہر میں کس جگہ قیام کیا ہوا ہے؟ اوزال کا قیام خاص رقیم شہر کے قصر کے اندر ہے۔ نبطیوں کے بادشاہ حارث نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا ہے، لہذا قصر کے اندر ہی اس نے قیام کر رکھا ہے، اس کو وہاں سے صرف زیبال ہی نکال سکتا ہے۔ ہیرودیس کچھ دیر سوچتے ہوئے خاموش رہا، پھر اس نے تالی بجائی۔ تالی کے جواب میں اس کا چوبدار اندر آیا، ہاتھ کے اشارے سے ہیرودیس نے چوبدار کو آنے کے لیے کہا۔ پھر ہیرودیس نے چوبدار کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ مسکرایا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد چوبدار لوٹا، اس کے ہاتھ میں چمڑے کی ایک تھیلی تھی۔ تھیلی اس نے ہیرودیس کے کہنے پر رقیم کے قاصد کو دی، پھر قاصد کو ہیرودیس نے مخاطب کیا، یہ رقم سنبھالو اور رقیم جا کر زیبال کو پیش کرو، میری طرف سے اس کو پیغام دو کہ اوزال ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے ہم دمشق بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ دمشق پہنچتی ہے تو دمشق کے بادشاہ حدار بن حداد کے ساتھ ہمارے انتہائی برادرانہ تعلقات استوار رہیں گے۔ زیبال سے کہنا کہ یہ رقم پیشگی اسے دی جا رہی ہے، جب اوزال ہمارے پاس پہنچ جائے گی تو اس سے کئی گنا زیادہ اور رقم اسے پیش کی جائے گی۔ اب تم یہ رقم سنبھالو، میرے چوبدار کے ساتھ جاؤ، اگر تم یہاں قیام کرنا چاہو تو چوبدار تمہارے قیام اور طعام کا عمدہ انتظام کرے گا،
اگر تم کوچ کرنا چاہو تو تمہاری روانگی بھی بہترین بندوبست کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاصد موڑا۔ اس موقع پر چوبدار کو پھر ہیرودیس سے مخاطب کیا، اب اپنے مخبر کو بھیجو جو مشرقی سرحدوں کی طرف سے آیا ہے۔ چوبدار حکیم شہر کی طرف سے آنے والے قاصد کو لے کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیرودیس کا ایک مخبر اس کے سامنے آیا۔ ہیرودیس کو تعظیم دی۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو ہیرودیس نے اسے مخاطب کیا، تم ہماری مشرقی سرحدوں سے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ آنے والا مخبر کچھ پریشان اور بدحواس تھا۔ ہیرودیس نے جب اس سے سوال کیا تب اس نے کہنا شروع کیا، مالک، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ نبطیوں کا بادشاہ ایک جرار لشکر لے کر اپنے مرکزی شہر سے کوچ کر چکا ہے اور ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ہماری سرزمینوں کا رخ کیے ہوئے ہے۔ یہی وہ خبر ہے جو میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خبر سن کر ہیرودیس اور ہیرودیا دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ہیرودیس نے مخبر کو چلے جانے کا حکم دیا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ہیرودیا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے کہ نبطیوں کا بادشاہ حارث اپنی بیٹی اریب کی طلاق کا انتقام لینے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے ایسی شکست دیں گے جو وہ صدیوں کے لیے یادگار کے طور پر رہے گی۔ ہیرودیا اور اس کی ماں کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر ہیرودیس بول پڑا، میں مستقر کی طرف جاتا ہوں، سارے سالاروں کو اس خبر سے آگاہ کرتا ہوں، اور جب تک ایک لشکر لے کر ہم کوچ کریں گے اور اپنے مرکزی شہر سے دور حارث کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہیرودیا نے اس موقع پر بڑے شوق سے ہیرودیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر مخاطب کر کے کہنے لگی، اس جنگ میں بھی شامل حال رہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس میں حصہ لینے سے روکیں گے نہیں۔ ہیرودیس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ ہیرودیا کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، یقیناً تو میرے ساتھ رہو گی، اس لیے کہ اگر تم میرے ساتھ ہوگی تو مجھے حوصلہ اور میرے ولولے جوان رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں لشکریوں سے کو بھی کہہ دوں گا کہ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لشکر کی تیاری کے لیے ہیرودیس اور ہیرودیا دونوں قصر سے نکل گئے۔ ہیرودیا اور ہیرودیس اپنے سالاروں کے ساتھ لشکر لے کر نکلے اور بحیرہ لوط کے کنارے ایک جگہ پر وہ خیمہ زن ہوئے جہاں سے حارث نے اپنے لشکر سے گزر کر پیش قدمی کرنی تھی۔ ہیرودیس کی طرح ہیرودیا بھی اپنے خوبصورت جسم پر جنگی لباس پہنے ہوئے تھی۔ جس وقت ہیرودیس کے کہنے پر اس کے لشکری پڑاؤ کے خیمے نصب کر رہے تھے، ہیرودیا گھوڑے کو ہانکتی ہوئی ہیرودیا اس جگہ پر آئی جہاں ہیرودیس اپنے سالاروں کے ساتھ صلاح و مشورہ کر رہا تھا۔ ہیرودیس کے پاس آ کر ہیرودیا رک گئی اور جو گفتگو ہو رہی تھی وہ سنتی رہی۔ ہیرودیس اپنے سالاروں کو مشورہ دے رہا تھا کہ لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 3 حصے براہ راست دشمن سے ٹکرائیں گے اور چوتھا حصہ عقب میں رہ کر دفاع کرے گا، پہلے اپنے پڑاؤ کی حفاظت کرے گا، اور اگر جنگ کا پانسا ان پر بھاری پڑتا نظر آیا تو جس سمت میں بھی لشکر کی کمزور ہوگا اس دشمن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ سارے مشورے کرنے کے بعد ہیرودیس بحیرہ لوط کے کنارے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ دوسرے روز حارث بھی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور عین ہیرودیس کے سامنے اس نے بھی پڑاؤ کر لیا۔ اب دونوں لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے خیمہ زن ہو چکے تھے۔ اگلے روز صبح ہی صبح ہیرودیس اور ہیرودیا اپنے پڑاؤ سے نکل کر اپنے لشکر کے سامنے آئے۔ دونوں بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ہیرودیا نے ہیرودیس کو مخاطب کیا، آپ بھی دشمن کے لشکر کا جائزہ لے چکے ہیں، میں بھی انہیں دیکھ چکی ہوں۔ دشمن لگتا ہے تعداد میں ہم سے کسی بھی صورت کم نہیں ہے۔ میرا جنگ کا کوئی تجربہ نہیں، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جوان زیادہ جنگجو ہیں یا نبطی، اور یہ جنگ کا پلہ کس کا بھاری رہے گا؟ جواب میں ہیرودیس تھوڑی دیر تک حارث کے لشکر پر نظر جمائے رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مگر طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اپنی نئی نویلی خوبصورت ہیرودیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہیرودیا، جس زمین پر ہم نے اس وقت پڑاؤ کیا ہوا ہے یہ ہماری زمین ہے۔ حارث بول رہا ہے کہ جس زمین پر وہ ہم سے ٹکرانے آیا ہے یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ یہاں بڑے بڑے سرکشوں کے سروں کو خم کر دیا گیا ہے۔ جہاں ہم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا ہے یہاں وہ مقام ہے جس جگہ پر خداوند کا عذاب قوم لوط پر قہر گمنامی کی طرح طاری ہوا تھا۔ نبطیوں کی طرح وہ بھی بڑی سرکش قوم تھی، پر خداوند کا عذاب ان پر ایسے نازل ہوا جیسے زمین کے پاتال سے کالی آندھیاں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، اور لمحوں کے اندر قوم لوط کی حالت خوف بھری تاریکی میں بچھی کاغذ کی اندھی کوکھ گرم تند اور آتش فشاں کے شکار ہو جانے والی زمین کے بھر بھرے سینوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ حارث اور اس کے بیٹے مالک کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ ہاں، حارث کا باپ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا،
اور کئی مواقع پر اس نے رومنوں کو بدترین شکستیں دیتے ہوئے بھاگ جانے پر مجبور کیا تھا۔ پر اس کے مقابلے میں حارث اور اس کا بیٹا مالک دونوں ہی جنگی تجربے سے نابلد ہیں، اور اس پر مستضاد یہ کہ ہمارے لشکری حارث کے لشکریوں سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں اور جنگجو ہیں۔ میرا اندازہ کہتا ہے کہ جس وقت جنگ شروع ہوگی، ہماری لشکری چیختے ہوئے گرم لمحوں، تخریب اور ویرانیاں کڑی کرتی گرسنگی اور فاقہ کشی کے عذاب کی طرح حارث کے لشکریوں میں گھستے چلے جائیں گے۔ میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم حملہ آور ہوں گے تو حارث کے لشکر میں دوزخ نما زندگی کی بنیاد کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے لشکر میں ہر سو تخویف اور خوف رقص کر اٹھیں گے، اور خود حارث اور اس کے لشکری اور خود حارث اور اس کے بیٹے پر بھی خود فراموشی طاری ہو جائے گی، اور ایسی خود فراموشی کے دونوں کا اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے حلق کڑوا اور زبان کا ذائقہ تلخ ہو کر لے جائے گا۔ جس سرزمین پر ہم نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، یہ تو تشنگی کے دریا کھڑے کرنے والی زمین ہے۔ جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں گے تو میرا دل کہتا ہے کہ قدیم قصے کہانیاں اور خون خون ہو کر رہ جائیں گی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب دونوں لشکر ٹکرائیں گے تو حارث اور اس کا بیٹا دونوں دیکھیں گے کہ نوحہ کرتے وقت ان کے مقدر میں سسکیاں بھرتی ہواؤں جیسی بدبختیاں اور جوش مارتے سمندر جیسی بدبختیوں کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔ میں اور میرے لشکری ان کی ہر شے کو زہر آلودہ اور قہر آلودہ بنا کر رکھ دیں گے۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس وقت حارث اور مالک کے لشکر میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے، لیکن جب وہ ہم سے ٹکرائیں گے تو وقت انہیں بتائے گا کہ کیسے کرچی کرچی آوازوں میں انہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ میرے خداوند نے چاہا تو حارث اور اس کے بیٹے مالک سے ہم اس جنگ کی بوند بوند کا حساب لیں گے، اور ان کے خیالوں کو ایسا مجروح کریں گے کہ آئندہ کبھی بھی انہیں ہمارے خلاف سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی۔ جب تک ہیرودیس بولتا رہا، اس کی رگیں کھینچی رہیں، چہرہ تانبا ہو رہا تھا، بالکل یوں جیسے شعلہ بھی پیچو تاب کھا رہے ہوں، جبکہ ہیرودیا بڑے اطمینان سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی غور سے اسے سنتی رہی۔ ہیرودیا جب خاموش ہوا تب ہیرودیا بول پڑی، مجھے امید ہے کہ ہم حارث اور اس کے سالاروں کو بدترین شکست دیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ قیامت اس وقت مچے گی اور حشر تو اس وقت برپا ہوگا جب نبطیوں کا بادشاہ حارث شکست کے بعد ایک قیدی کی حیثیت سے ہم دونوں کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس کی زندگی کی باغ ہم دونوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ میری خوشی کی دوسری ابتدا اس وقت ہوگی جب حارث کا بیٹا زیبال اپنے عہد کے مطابق یروشلم کی ساحرہ یعنی اوزال کو ہمارے پاس بھیج دے گا۔ جب وہ خوشبو اور پگھلے ہوئے جذبات کی طرح رقص کرنے والی اوزال میرے سامنے آئے گی تو میں اسے وقت کی دھول اور فاصلوں کی زنجیروں میں ناپوں گی، اور اس کے اچھوتے حسن اور اس کی آنکھوں کے سحر کاری کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گی۔ ہیرودیا یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ پھر دونوں اپنے سامنے موجود نبطیوں کے لشکر کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ دوسری طرف نبطیوں کا بادشاہ حارث اپنے بیٹے مالک حبیب بن عثمان اور سعید کے ساتھ اپنے دیگر سالاروں کی میت میں اپنے خیمے سے باہر کھڑا تھا۔ پھر اس نے سب کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، عزیزان من، ہیرودیس کا لشکر ہمارے سامنے صف آ رہا ہے۔ جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں دونوں لشکر عددی قوت کے لحاظ سے قریب قریب ہی ہیں۔ میں ہیرودیس کی سرش سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ وہ ضرور یہ اندازے لگا رہا ہوگا کہ وہ ہمیں بدترین شکست دے گا۔ اس وقت اپنی نئی نویلی بیوی ہیرودیا کے سحر میں ڈوبا ہوا ہے، اور جو وہ مشورہ اسے دے گی اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ عزیزو، میرا اندازہ ہے کہ جنگ کی ابتدا ہمیں ہی کرنا پڑے گی۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے ناظر یہ اطلاع دے چکے ہیں کہ ہیرودیس اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کرے گا۔ میں بھی اپنے لشکر کو 4 ہی حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ ایک لشکر کا حصہ میرے پاس ہوگا، کچھ سالار میری میت میں ہوں گے، دوسرا حصہ میرے بیٹے مالک کی سرکردگی میں، تیسرا حصہ حبیب بن عثمان کی سرکردگی میں کام کرے گا، چوتھا حصہ سعید کے تحت ہوگا۔ میرا حصہ کلب، حبیب بن عثمان تمہارا حصہ میمنہ، اور مالک کا حصہ میسرہ ہوگا۔ جو دسے سعید کی کمانداری میں کام کریں گے، وہی کام سعید کے ذمہ لگاتا ہوں، یعنی یہ پڑاؤ کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ لشکر کے جس حصے میں کمزوری کے آثار نمودار ہوں گے ادھر لپکے گا، اور اپنے لشکر کی حفاظت، طاقت اور قوت کو استوار کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے نبطیوں کے بادشاہ حارث کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ہیرودیس نے اپنے لشکر میں سے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں بھجوا دی تھیں۔ حارث کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا کہ ہیرودیس جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا، لہذا حارث کے کہنے پر اس کے سائے سالار اور خود حارث بھی اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔
ہیرودیس شاید جنگ کی ابتدا اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ان کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا وہ ایسی طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ نبطیوں کے بادشاہ پر حملہ کرنے میں پہل کر کے تباہ و برباد کر دینے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ اس بنا پر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اسے تبل اور نفیریاں بھجوا دی تھیں۔ کچھ دیر تک تبل بجتے رہے۔ اس کے بعد ہیرودیس نے اپنے لشکر کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملنا تھا کہ ہیرودیس کا لشکر کچھ اس طرح آگے بڑھا جیسے ویران حیات کے گوشوں ماحول میں تپتے صحراؤں اور حلقہ زندان کے سکوت سے آنکھوں والے چیتے اچانک کسی پر چھپٹنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہیرودیس نے ظلم کے بحر زخار میں عذاب شکنی طاری کر دینے والے ہوا کے تیز جھونکوں کے خروش اور منزل خونبار کی نشاندہی کر دینے والے آگ اور خون کے پیغام کی طرح نبطیوں پر حملہ کر دیا۔ نبطی ہیرودیس کی توقعات کے بالکل برخلاف ثابت ہوئے۔ ہیرودیس اور اس کی بیوی ہیرودیا یہ اندازے لگائے ہوئے تھے کہ جو ہی وہ پوری طاقت اور قوت سے نبطیوں پر حملہ آور ہوں گے، نبطی ان کے زور اور قوت کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی حیرت اور نا امیدوں کی کوئی حد نہ تھی کہ وہ نبطیوں کو ایک انچ بھی پیچھے دھکیلنے میں کامیاب نہ ہوئے، بلکہ ہیرودیس اور اس کے لشکریوں کو حملہ روکنے کے بعد نبطیوں نے عجیب طرح سے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ یہ ان کے اپنے جنگی نعرے تھے۔ اس کے بعد حارث، حبیب بن عثمان اور مالک کی سرکردگی میں نبطی سینوں میں طوفانی تلاطم، ارادوں میں ذلت آمیز پسپائی کھڑی کر دینے والی جنونی کیفیت کے شرار، بر کے موت اور حیات کا راز کھولتے تقدیر کے بدترین بگولوں اور ستاروں کے قافلوں پر کمنڈ ڈالنے والے شمشیر زنوں، جنگجوؤں اور سولت زنوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ رن بری طرح بول اٹھا تھا، رزم گاہ چیخ چلا اٹھی تھی۔ دونوں لشکری بری طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ فرش سے زمین خودداریوں کے ارزاں خون سے لہو لہو ہونے لگا تھا۔ آسمان تلے امیدوں کی لاشیں تولے ہوس کا شکار ہونے لگی تھیں۔ بحر لوت کے اطراف کی سرزمینیں جہاں تھوڑی دیر پہلے تک خوابوں کی طرب گاہوں اور آسودہ فضاؤں جیسی خاموش اور اطمینان تھی، وہ اب سلگتے رازوں، نیم خوردہ اور یورش افلاس کی ظلمتوں کے نزول کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ روندنے اور پامال کر دینے والی موت ہر ایک کو اپنے سامنے رنج و غم کا کھلیان بنانے لگی تھی۔ دونوں طرف کے لشکری جانوروں کی طرح ایک ہیجان انگیزی میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے تھے تاکہ اپنے مقابل کو زیر کر کے اپنی فتح مندی کا اعلان کریں۔ کافی دیر تک گھمسان کا رن پڑتا رہا، پھر آہستہ آہستہ حالات ہیرودیس اور ہیرودیا کے ارادوں، ان کی خواہشوں اور توقعات کے خلاف ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ نبطیوں کا بادشاہ جوش و خروش بڑھتا رہا، جبکہ ہیرودیس کے لشکر کے اندر بے حوصلگی، بد اطمینانی، افراتفری کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، اس لیے کہ نبطیوں نے ہیرودیس کی اگلی چند صفوں کا مکمل صفایا کر دیا تھا۔ اب وہ پچھلی صفوں اور لشکر کے دائیں بائیں پہلوؤں کے علاوہ لشکر کے اندرونی حصوں کی طرف گھسنا شروع ہو گئے تھے۔ بچھڑے ہوئے نبطی جنگجو جب عجیب سے انداز میں نعرہ بلند کرتے ہوئے ہیرودیس کے پہلو پر بھی چھانے لگے اور اس کے کلب لشکر کے اندر بھی انہوں نے ایک ہجوم، ایک واویلا کھڑا کر دیا، تب ہیرودیس کو یقین ہو گیا کہ جلد یا بدیر اس کی شکست یقینی ہو چکی ہے۔ تب اس نے اپنے بچے کھچے سپاہ کو بچانے کے لیے اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے بغل بجانا شروع کر دیے۔ یہ بغل بجنا تھے کہ ہیرودیس اور ہیرودیا اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حارث، مالک اور حبیب بن عثمان نے دور تک بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا۔ سعید اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کی حفاظت پر ہی مامور رہا۔ دور تک دشمن کا تعاقب کرنے کے بعد حارث، مالک اور حبیب بن عثمان لوٹے۔ پہلے دن انہوں نے دشمن کے پڑاؤ کا جائزہ لیا۔ دشمن کے پڑاؤ سے انہیں ہتھیاروں اور غلے کے ذخائر کے علاوہ دیگر ضروریات کا سامان بھی ملا۔ وہ سارا سامان انہوں نے سمیٹا اور چند روز تک انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ اپنی خیمہ گاہ میں ہی قیام کیے رکھا۔ پھر انہوں نے پڑاؤ اٹھانے کے بعد اپنے شہر رقیم کا رخ کر لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔